دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن عجب محمد سرور کونین جنوں انس ہم بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم آپ ہیں حضرات محمد سرور ہر دوسرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وزرعتها فإن من جودك الدنيا وزرعتها ومن علومك علم اللوح والكلام دنیا هست از جود آخرت از دو کرم از علوم دوست علم لوح نیز علم قلم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا جست ہے لوح و قلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاء اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العین رضا، لیکچر ڈپارٹمنٹ آف انگلش. لٹریری نشست کی تیسری قسط میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. ناظرین، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب پی ٹی وی کی مارننگ ٹرانسمیشن کو ہم سب لوگ بہت ہی شوق سے سنا کرتے تھے اور قصیدہ بردہ شریف کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی تھی اور اسی کے ساتھ ہمارے دن کا آغاز ہوا کرتا تھا جب بچے سفید اور سبز رنگ کے لباس میں ملبوس ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑے ہوتے تھے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغوں کی صورت میں جگمگا رہا ہوتا تھا. جی ناظرین، آج اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اسلام کے سب سے معتبر اور مشہور قصیدہ بردہ شریف کی، جس نے دنیا کے کئی ممالک میں لوگوں کی دلوں کو متاثر کیا ہے. یہ قصیدہ مصر کے ایک تجربہ کار عالم اور بہت ہی بہترین شاعر شیخ شرف الدین البصیری نے لکھا ہے، جس کے 10 حصے ہیں اور اس کے 162 اشعار ہیں. یہ آج بھی شہرت کے آسمان پر ایک جگمگاتا ستارہ ہے. اس قصیدے کے قافیے اور ردیف اور سلاست و روانی سننے والے کے دل میں سحرتاری کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس قصیدے سے لوگ شفا پاتے ہیں. خود امام صاحب نے بھی شفا پائی. یہ قصیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے شروع ہوتا ہے اور سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی عظمت پر بھی
روشنی ڈالتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز موجود ہیں اور 90 سے زائد ادبی تشریحات موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ یو ایس پی اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ یو ایس پی انگلش ڈپارٹمنٹ کے ایلومنائی ہیں جنہوں نے ایم فل انگلش کیا ہے، اور بی زی یو میں شعبہ عربی میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سرور صاحب ہیں۔ حافظ سرور صاحب نے اپنی ایم فل کی ریسرچ قصیدہ بردہ شریف کی انگلش ٹرانسلیشن پر کی۔ آج ہم حافظ سرور صاحب کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کی لٹریری بریلینس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایم فل قصیدہ بردہ شریف کی ٹرانسلیشن پر کی ہے، تو آپ نے اس کو کس زاویے سے دیکھا ہے اور اس پر کون سی تھیوری کو اپلائی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہوسٹ کا، اور خصوصاً میں اپنی مادر علمی کا، جہاں سے میں نے ریسنٹلی ایم فل انگلش کیا ہے، اور میں نے قصیدہ بردہ شریف پہ ریسرچ کی ہے، جس کا میرا ٹاپک تھا اسٹڈی آف ایکویلنس ان انگلش ٹرانسلیشن آف قصیدہ بردہ بیکرین پرسپیکٹیو۔ تو میں نے مونا بیکر کی تھیری ایکویلنس کو اس کے اوپر اپلائی کیا تھا۔ تو ان کے جو مختلف لیولز تھے تو ان کو میں نے دیکھا، اور ان کی جو انگلش ٹرانسلیشن تھی اور اس کے اوپر میں نے ان کے جو لیول تھے، پریگمیٹک لیول یا سیمنٹک لیول، ایٹ ورڈ لیول، تو یہ ان لیولز کو میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا تھا۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حافظ صاحب سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ امام بصیری کون تھے اور ان کے نعتیہ شاعری کو اسلامی ادب میں کیا مقام حاصل تھا؟ جی، امام بصیری، شرف الدین بصیری، اس کا میں نے انٹروڈکشن جو میرے تھیسس کا پہلا چیپٹر تھا اس میں نے اس کا تعارف کروایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑے عالم دین اور صوفی بزرگ اور فقیہ تھے، اور بلکہ ان کی جو اصل نام ہے وہ شرف الدین بصیری، اور محمد بن سعید ان کا اصل نام آتا ہے، اور ان کا جو اصل وطن تھا، آبائی وطن، وہ بصیر تھا، اور جو ان کی والدہ کی طرف سے ان کا وطن تھا وہ دلاس تھا۔ تو ان کی پیدائش بیسیکلی دلاس میں ہوئی، اور لیکن جو ایک مورخ ہیں ابن تغری بردی، وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو پیدائش ہے وہ بہشیم میں ہوئی، اور یہ تینوں علاقے جو ہیں یہ مصر میں موجود ہیں، اور ان کے وادی النیل کے خطے میں یہ تینوں جو علاقے ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم عام رواج کے مطابق انہوں نے حفظ قرآن کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قاہرہ چلے گئے۔ وہاں پہ ان کے ایک استاذ محترم تھے عبد الظاہر، تو ان کے پاس انہوں نے ادب کی، لغت اور علم العروض اور حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کی علم بھی حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو شعر و شاعری کا ان کو تو شوق شروع سے ہی تھا۔ تو اگر ان کی ہم صوفیانہ بات کریں تو وہ ابو العباس الشاذلی المتوفیٰ 556 ہجری، ان کے وہ تصوف کے اعتبار سے، صوفیانہ اعتبار سے ان کے ساتھ وہ سلسلہ شاذلیہ کے ساتھ منسلک ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے ہی ایک خلیفہ تھے ابو العباس مرسی، اور ان کی بھی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 646 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو ان کے بعد وہ مرید بن گئے، تو انہوں نے قصائد لکھے ان کی شان میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پھر آگے حفظ القرآن کا ایک مدرسہ بنایا، اور ویسے دوسرے دینی علوم بھی پڑھاتے رہے ہیں وہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے ہم تلامذہ کی بات کریں، شاگردوں کی، تو ایک ان کے شاگرد کا نام ہے ابو حیان الاندلسی، اور یہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور ان کی ایک تفسیر کا نام ہے البحر المحیط، اور یہ بہت سکالر مانے جاتے ہیں، اور یہ ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے شعر و شاعری کی، اور قصیدہ بردہ شریف اور بہت سے اور قصائد بھی لکھے۔ تو ان کی اگر ہم وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی جو مزار ہے وہ اسکندریہ میں ہے، اور ان کی وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے،
اور خاص کر خلیفہ حاجی خلیفہ اور بروکر مان نے ان کی جو وفات ہے وہ 694 ہجری لکھا ہے. اور اس طریقے سے چونکہ اختلاف کے اعتبار سے علامہ مقریزی اور علامہ جلال الدین سیوطی نے ان کے بارے میں 695 کہا ہے، اور علامہ صفدی اور ابن تغری بردی نے کہا کہ یہ ان کی وفات جو ہے وہ 696 ہجری میں ہوئی ہے. تو ان کا مزار جو ہے وہ اسکندریہ میں ایک امام بصیری کے نام سے مسجد ہے اور اس کے متصل ان کا مزار ہے، اور اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ان کے شیخ ابو العباس جو مرسی تھے اور جن کی 10 سال پہلے وفات ہوئی تھی 686 ہجری میں، اور ان کا مزار بھی اس کے ساتھ ہی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی تفصیلی جواب آپ نے دیا، اور آپ کی ریسرچ پر کی جانے والی محنت آپ کی باتوں سے ہی نظر آ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین آپ کی باتوں سے ضرور مستفید ہو رہے ہوں گے. سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قصیدہ بردہ کی مقبولیت کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی ادبی اور روحانی خصوصیات کیا ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی، یہ بھی میں نے اسی تھیسس کے پہلے چیپٹر میں ہی اس کا بھی ذکر کیا ساتھ ساتھ نا. جیسے امام بصیری کے میں نے حالات زندگی کمپلیٹ کیے ہیں، اس کے بعد پھر قصیدہ بردہ شریف کے بھی میں نے پھر ان کی مقبولیت اور ان کے لٹریری پہلوؤں پہ اور ان کے بلاغی پہلوؤں پہ وہ میں نے ذکر کیا ہے. تو یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیسیکلی کافی سارے قصائد لکھے تھے مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ان میں سے ایک قصیدہ مزری آتا ہے اور ایک قصیدہ حمزیہ آتا ہے، اور انہوں نے یہ ایک قصیدہ بھی لکھا، اور اس کا نام اصل میں انہوں نے الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ کے نام سے موسوم کیا. تو اس کے لکھنے کی بھی ایک وجہ آتی ہے، بہت سے شارحین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، اور ان کا ایک حصہ جو تھا بالکل وہ سن ہو گیا، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے. تو کافی علاج انہوں نے کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دعا کی. تو لیکن پھر آخر میں انہوں نے سوچا کہ میں اسی حکیم حاذق کے پاس جاؤں کہ جو شفائے کل ہیں، شفائے دارین ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھوں، کیونکہ ان کا شوق تو پہلے سے تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے لکھنا. تو انہوں نے پھر یہ ایک قصیدہ لکھا. تو جیسے ہی قصیدہ اس کا مکمل ہوا تو پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو خواب میں زیارت ہوئی، اور جب زیارت ہوئی تو انہوں نے پھر بصیری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بصیری سے کہا کہ بصیری وہ قصیدہ سناؤ کہ جو آپ نے لکھا ہے. سبحان اللہ. تو پھر امام بصیری نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قصیدہ سنایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بردہ عطا فرمایا، یعنی بردہ اپنی چادر مبارک عطا فرمائی. تو بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. تو جب میرے اوپر چادر ڈال دی تو میں بالکل شفا یاب ہو گیا، ایسے تھا کہ جیسے مجھے کوئی پہلے سے کوئی بیماری ہی نہیں تھی. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے اوپر ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی میری صبح کو آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو فیل کیا کہ میں بالکل حشاش بشاش ہوں، کوئی بیماری نہیں، میں صحت یاب ہوں. تو میں باہر نکل آیا. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو مجھے شیخ ابو الرجا ملے، اور وہ بھی ان کے اس وقت ایک بڑے متقی بزرگ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شرف الدین مجھے آپ وہ قصیدہ سنائیں یا قصیدہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا قصیدہ آپ مانگتے ہیں؟ میں نے تو کافی سارے قصیدے لکھے ہیں. تو امام بصیری فرماتے ہیں کہ ابو رجا نے اس قصیدے کے کافی سارے شعر سنا دیے مجھے. تو پھر کہہ رہا ہے میں حیران ہو گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے. تو وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے بصیری سمعتھا البارحۃ کہ تنشدھا ید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے ابھی رات کو ہی دیکھا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتمایلوا ویتحرکوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھوم رہے ہیں کہ جیسے کہ باد صبا کی ہواؤں سے جیسے درخت کی شاخیں جھوم رہی ہیں نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ وہ قصیدہ سن بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ قصیدہ جو تھا وہ ان شیخ کو دے دیا. تو اس کے بعد پھر وہ قصیدہ جو بردہ شریف تھا وہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، اور ان کے مشہور ہونے کی پھر
اس طریقے سے بھی دلائل آتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ صرف صوفیاء میں بزرگوں میں مشہور ہوا، بلکہ اس کے اوپر پھر علماء نے، وقت کے محدثین نے، فقہاء نے اس کی شروحات لکھی، اس کے تراجم لکھے، اور بلکہ ٹیکنیکلی جو شاعری میں آتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے تضمیم لکھی، تشتیر لکھی، اور تسبیغ یعنی کہ 7 شعروں والا قصیدہ، اور تعشیر 10 شعروں والے قصیدے لکھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کے اوپر تراجم کیے گئے پاکستانی لینگویج میں، اردو میں، بنگالی میں، پشتو میں، اور اگر ہم انٹرنیشنل کی بات کریں تو ٹرکی میں، فارسی میں، انگلش میں، ماشاءاللہ۔ اور انڈونیشین میں، بنگالی میں، اور ہندی میں، بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ اور حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر اگر ہم قصیدہ بردہ کی مقبولیت کو دیکھیں تو اس کے سٹائل پہ، یعنی اس کو معارضات کہتے ہیں ہم عربک لینگویج میں، کہ اسی سٹائل میں ہی دوسرا قصیدہ لکھنا، اسی بحر میں، اسی سٹائل میں، اسی وزن پر۔ تو ان میں سے ایک قصیدے کا نام آتا ہے نہج البردہ، اور وہ مصر کے ہی شاعر ہیں احمد شوقی، انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس طریقے سے ایک منہاج البردہ لکھا گیا، یہ علامہ حملاوی نے لکھا ہے۔ اور اس طریقے سے اسی معارضہ میں اور ایک قصیدہ لکھا ہے محمود سامع البارودی نے، کشف الغمہ فی مدح سید الامہ، اور یہ اس میں انہوں نے 474 اشعار لکھے ہیں۔ اور ایک بردۃ الصباح فی مدح الرسول المجتبی، اور یہ السید العاشور نے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قصیدے کے اوپر بہت سے لوگوں نے کام کیا، اور لوگوں نے اس کو بہت پڑھا، اور پھر اس طریقے سے اس میں اس کی مقبولیت ہوتی گئی، اور لوگ پھر اس کو اپنے ورد میں، اپنے ذکر اذکار میں، اور اس کو وہ لیتے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، کملی والے ہیں، لچپال ہیں، اور انہوں نے ہی کیسے رنگ لگایا لوگوں کو، بے شک وہی آقا کائنات ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے حافظ صاحب کے ساتھ۔ آئیے ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کعب بن زہیر کا ایک قصیدہ ہے اور قصیدہ بردہ شریف بھی ہے، تو ان دونوں قصیدوں کا آپس میں کیا مشترکات ہیں اور کیا فرق ہیں؟ جی، اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ اصل میں قصیدہ بردہ وہی ہے جو اچھا، کعب بن زہیر کا ہے، صحیح، کیونکہ اس کو قصیدہ منامی کہتے ہیں، اور اس کو قصیدہ بیداری، یعنی اس کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے جاگتے ہوئے چادر مبارک دی نا۔ تو کعب بن زہیر بھی بہت بڑے شاعر تھے، اور قبل الاسلام بھی ان کی شاعری ہے، اور بعد میں بھی شاعری کی، اور بلکہ یہ تو خاندانی شاعر تھے۔ ان کے دادا ابو سلمہ تھے، وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کے باپ جو تھے زہیر بن ابی سلمہ، اور وہ بھی ان کا تو خیر جو شمار ہے وہ ملاقات میں ہوتا ہے، اچھا، اور 7 ملاقات، اور ان کا مولکہ وہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا بھی گیا تھا۔ کیا کہنے، تو وہ تو بہت بڑے شاعر تھے جو ان کے والد محترم تھے، اور ان کو شاعر الحکمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حکمت کے شاعر تھے، اور ان کا دیوان حولیات کے نام سے ہے۔ تو اس طریقے سے جو کعب بن زہیر کی پھوپھی جان تھی سلمہ، وہ بھی شاعرہ تھی، اور کعب کا ایک بھائی تھا بجیر، وہ بھی شاعر تھا، اور ان کا بیٹا عقبہ وہ بھی شاعر تھا، اور آگے ان کا پوتا جو عون بن عقبہ جو تھا وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ تو بہرحال وہ حضرت کعب بن زہیر جو تھے، اور ان کے بھائی اسلام لے آئے بجیر، تو لیکن یہ پھر بعد میں آئے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کچھ حجو کی ہے، تو لیکن پھر بعد میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور وہ اصل میں معذرت کا قصیدہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ انبئت ان رسول اللہ او وعدنی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں معذرت کے اعتبار سے قصیدہ لکھ کر مسجد نبوی میں آ گئے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قصیدہ پڑھا، اور اس کو قصیدہ اصل میں بانت سعاد کہتے ہیں، اور بعد میں پھر قصیدہ بردہ اس لیے اس کا نام رکھ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اس کو دی تھی۔ تو بانت سعاد یہ اصل میں چاہے قصیدہ امام بصیری کا ہے، چاہے یہ قصیدہ ہے، اور یہ اصل میں عربی طرز کے، قدیم عربی طرز کے اعتبار سے لکھے گئے ہیں، یعنی اس میں پہلے تشبیب، نصیب، اور یعنی کہ محبوبہ کی یاد میں شروع میں جو عرب میں رواج تھا اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے۔
تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی چادر مبارک دی، تو یہ بہت اس کا احترام کرتے تھے اور اپنی جان سے زیادہ اس کو رکھتے تھے. اور جو اموی خلیفہ تھے انہوں نے اس سے خریدنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے دی نہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ 40,000 درہم دے کر کسی خلیفہ نے ان کے بیٹے عقبہ سے خرید لی، اور پھر اس چادر مبارک کو جو اس وقت کے خلفاء تھے وہ پھر عید کے موقع پہ پہن کر خطبہ دیا کرتے تھے. صحیح، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت باتیں جاری ہیں یہاں پر، اور انہی باتوں کو بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا اگلا سوال کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہے، تو اس سلسلے میں ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ قصیدہ بردہ شریف کا رمضان المبارک سے کیا تعلق جوڑا جا سکتا ہے، اور کیا اس کا پڑھنا یا سننا رمضان المبارک میں کوئی خاص تاثیر رکھتا ہے؟ جی، اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ قصیدہ بردہ شریف جو امام بوصیری نے لکھا ہے، اس کے جو 10 ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں نا، تو ان ابواب میں پہلا باب تو وہی ہے کہ جو قدیم شاعری کی طرز پہ انہوں نے تشبیب کے اعتبار سے یاد شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، اور پھر انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک باب بنایا ہے، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے معجزات نبی اور فضائل قرآن کے بارے میں بھی ہے. اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ماہ رمضان میں ہیں، یعنی ماہ رمضان بھی قرآن پاک کا ہی مہینہ ہے اور لوگ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور میلاد النبی بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے. تو اس طریقے سے اس میں ایک باب غزوات کے بارے میں ہے، اور اینڈ والا جو باب ہے وہ مناجات اور حاجات کا ہے. تو اور اس میں ایک باب شفاعت اور بخشش طلب کرنے کا امام بوصیری نے چیپٹر قائم کیا ہے قصیدہ بردہ میں. تو اب دیکھیں ماہ رمضان میں بھی ہم بخشش اور رحمت کی طلب کرتے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک میں قصیدہ بردہ شریف خاص کر ماہ رمضان میں پڑھا جاتا ہے، اور خاص کر جب ختم قرآن ہوتا ہے تو وہاں پر تو لوگ اس کو نعت کی شکل میں پڑھتے ہیں، یا بعض اوقات کئی مساجد میں ہر تراویح کے بعد درس قرآن ہوتا ہے اور اس میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف اور ماہ رمضان کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. سر آخر میں آپ اپنے سامعین اور ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اس قصیدہ بردہ شریف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ان کے اگر جو ابواب ہیں انہوں نے جو قائم کیے ہیں اسی اعتبار سے بھی ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ دل لگائیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، چونکہ ماہ رمضان ہے. اور اس کے علاوہ بھی قصیدہ بردہ شریف چونکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرتا ہے اور حب رسول عشق رسول پر مبنی قصیدہ ہے، تو اس میں یہ دیکھیں اگر ایک آدمی قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہے اور اس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا پڑھتا ہے تو اس میں بھی پیدا ہوتی ہے، تو پھر جب دونوں محبتیں مل جاتی ہیں تو بلکہ اس کو تو ہم اس آیت مبارکہ کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، اور لیکن اب چونکہ کفار نہیں ہے ادھر تو رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو جب ہم قصیدہ بردہ شریف کو پڑھیں گے تو ہمارے دل میں وہ مہربانی اور وہ ہمارے دل میں نرمی وہ پیدا ہونی چاہیے، اور دوسرا بندہ پڑھے اس کے دل میں بھی یہ پیدا ہونی چاہیے. تو اس ہم امن کو، پیار کو ہم اگر عام کریں اور قرآن پاک کو، ان کی تعلیمات کو اگر عام کریں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو درس ہے یا سبق ہے وہ بہترین ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت میسیج آپ نے دیا ہے سر. اس روشن خیال گفتگو کا بہت شکریہ. قصیدہ بردہ شریف محض ایک نظم نہیں بلکہ ادب اور روحانیت کے درمیان ایک پل ہے. جیسا کہ ہم رمضان کے مقدس مہینے میں ہیں تو آئیے اس کو سنتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. محمد سرور کونین جن و انس ہم، بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم، آپ ہیں حضرات محمد سرور ہر دوسرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا،
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وزرعتها فإن من جودك الدنيا وزرعتها ومن علومك علم اللوح والكلام دنیا ہست از جود آخرت از دو کرم از علوم توست علم لوح نیز علم قلم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا جست ہے لوح و قلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على